سوچئے کہ $100 کا ایک ایسا جعلی نوٹ جو کہ اتنا اصلی لگے کہ ماہرین بھی اسے پکڑ نہ پائیں۔ تو اس نوٹ کو سپر ڈالر کہا جاتا ہے۔ جعلی نوٹ کی ایک ایسی قسم جس نے 90 کی دہائی میں کرنسی ماہرین کو حیران کر دیا اور FBI کو غصہ دلایا۔ مارکیٹ میں ان نوٹوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور اکثر یہ ایک ملک کے پاس سے برآمد ہوتے تھے۔ شمالی کوریا کے سفارتکاروں کو کئی مرتبہ ان اعلیٰ قسم کے جعلی نوٹوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ شاید اس کا مقصد ان کے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا تھا۔ شمالی کوریا میں اس وقت کئی قحط آئے۔ دوسری طرف ان کا ساتھی سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اس طرح کے کروڑوں ڈالر مالیت کے نوٹ مارکیٹ میں موجود تھے اور اسے اعلیٰ حکام اور سفیروں کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق شمالی کوریا انہیں چھاپ کر مارکیٹ میں پھیلا رہا تھا۔ فکر مند ہونے کے بعد FBI نے ایک منصوبہ تشکیل دیا۔ 8 سال تک ان کے ایجنٹ خفیہ طور پر کام کرتے رہے اور وہ ان نوٹوں کی سمگلنگ کرنے والے چینی جرائم پیشہ گروہ میں اور بالآخر 2005 میں FBI کے افسر باب ہیمر نے ان نوٹوں کے نمونے حاصل کر لیے جنہیں سپر ڈالر کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے انڈر ورلڈ کے تعلقات کی مدد سے حاصل کیے۔ جب ادارے کے پاس ثبوت کٹھے ہو گئے تو انہوں نے 2 خفیہ آپریشن کیے۔ پہلا آپریشن لاس اینجلس شہر میں ہوا جنہیں گینگ کے اراکین نے باب کو 1 ملین جعلی نوٹ بھیجے۔ یہ قالینوں میں چھپائے بہت سے مشتبہ افراد بیرون ملک چھپے ہوئے تھے۔ انہیں بلانے کے لیے باب نے پلے بوائے مینشن میں ایک ڈیوورس پارٹی رکھنے کا پلان بنایا۔ اس پارٹی کے دعوت نامے بھجوانے کے بعد مہمان کیلیفورنیا آنا شروع ہوئے اور ان میں سے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرا آپریشن نیو جرسی کے اٹلانٹک سٹی میں کیا گیا۔ وہاں سمگلروں کے ساتھ کام کرنے والے ملیسا اور جان نے انہیں اپنی شادی پر آنے کی دعوت دی جو کہ ایک عالیشان بورڈ پر ہونا تھی۔ اس تقریب کے دعوت نامے تو اصل تھے لیکن یہ تقریب جعلی تھی۔ ملیسا اور جان دونوں اصل میں FBI کے خفیہ ایجنٹ تھے۔ سمگلر جیسے ہی اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے نکلے تو انہیں راستے میں ہی پکڑ لیا گیا۔ دونوں آپریشنز کے نتیجے میں 87 لوگوں پر فرد جرم عائد کی گئی۔ یہ سب کچھ باب ہیمر اور FBI کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ 2013 میں $100 کے نوٹ کو اضافی سیکیورٹی کے ساتھ دوبارہ ڈیزائن کیا گیا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ آج بھی سپر ڈالر کی چھوٹی سی تعداد مارکیٹ میں موجود ہے۔